لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی صلاحیت انسان کا حقیقی حسن کردار ہے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ آپ کی منفی سوچ۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں دشمنی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے، اور بندہ قطع تعلقی کر بیٹھتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھے، کیونکہ گمان دل پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہے جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ ہمدردی، خلوص، اچھائی اگر کسی کی صفات کا حصہ ہے تو ہمیں اس صفات کا ناجائز فائدہ اپنے حق میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کی جا سکتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لیٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہو، کچا ہے یا پکا؟ مجھے میرا رب بھی دیکھ رہا ہے، بلال اندر سے کچا ہے یا پکا ہے۔ عورت کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں، بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، ماں کس کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا میں واحد خاتون ہیں جو ان خوبیوں میں سب سے افضل ہے۔ بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، ماں جنتی شہزادوں کے سردار کی۔ 5 وقت نماز میں 48 رکعت ہیں۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو 96 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ اے مسلمان، ذرا سوچ تو کتنے سجدے چھوڑ چکا ہے۔ اس پوسٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ ساری دنیا میں نماز کی دعوت پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ یا اللہ، ہر بہن، بیٹی اور لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا، انہیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنا، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے تو اللہ اس کی قیامت کے دن کی مشکل میں سے کوئی مشکل حل فرما دے گا۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے، یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستو، تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔